حمدا والصلاۃ والسلام۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم درس نمبر 6 پڑھنے لگے ہیں، اور آج ہم صحاح ستہ کا تعارف شروع کرنے لگے ہیں۔ صحاح ستہ کا تعارف، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صحاح ستہ حدیث کی مشہور ترین 6 کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ صحاح جمع ہے صحیح کی، صحاح جمع ہے صحیح کی۔ صحیح وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر تمام تر احادیث صحیح لائی جاتی ہے اس محدث کی شرائط کے مطابق، اور ستہ کہا جاتا ہے 6 کو، ستہ تو اس وجہ سے ان کتب کے مجموعے کو صحاح ستہ کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں اول درجے پر بخاری، پھر مسلم، پھر ابو داؤد یعنی سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں اسی ترتیب کے ساتھ حدیث کی دنیا میں اولین درجہ رکھتی ہیں۔ تو آج ہم صرف بخاری شریف کا تعارف پڑھیں گے، صرف بخاری شریف کا۔ بخاری شریف کے مصنف امام بخاری، جن کا اصل نام محمد ہے اور کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے۔ اصل نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، بخارا سے آپ کا تعلق ہے، علاقہ بخارا۔ امام بخاری تیرہ شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ مختلف علاقے، نیشا پور، ہرات، بلخ وغیرہ وغیرہ دیگر کئی علاقوں میں ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل فرمائی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد اساتذہ کرام سے علم حدیث پڑھا ہے یا حدیث لی ہے، یعنی میرے 1000 استاد ہیں۔ فتح الباری میں ایک واقعہ آپ کی ذہانت اور آپ کی جو کمال حدیث تھا اس پر ایک لکھا ہے واقعہ فتح الباری شریف میں، کہ بغداد کے چند محدثین نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام بخاری کو جانچا جائے کہ وہ کتنے محدث ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ 100 احادیث لیں اور ہر ایک کی سند دوسری سے خلط ملط کر دی، اور 10 بندے بٹھائے اور ان کو 10 احادیث دے کر خلط ملط کی ہوئی سندوں کے ساتھ پڑھی گئی، اور امام بخاری چپ کر کے سنتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ حدیث میں نے نہیں سنی، یہ حدیث میں نے نہیں سنی، یہ حدیث میں نے نہیں سنی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اسناد کو ہی خلط ملط کر دیا تھا، یعنی کہ کسی کا متن اٹھا کے کسی کی سند کے ساتھ، کسی کی سند اٹھا کے کسی کی متن کے ساتھ لگا دی تھی، اور اسناد کو آپس میں بھی جو ہے وہ الٹ پھیر کر دیا تھا۔ تو امام بخاری سارا ماجرا سنتے رہے۔ سننے کے بعد لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید 2 باتیں ہیں، یا تو امام بخاری سب کچھ جان گئے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ امام بخاری بلخ کے محدثین کا مقابلہ نہیں بغداد کے محدثین کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو جب وہ خاموش ہوئے تو امام بخاری نے پہلے بندے سے خطاب فرمایا کہ ہاں جی، تم نے جو حدیث پہلی پڑھی تھی
قلت کذا و ثوابہ کذا، یعنی کہ وہ بتاتے گئے ہر ایک بندے کو کہ تم نے ایسے پڑھا تھا صحیح اس طرح ہے، تم نے ایسے پڑھا تھا صحیح اس طرح ہے، تم نے ایسے پڑھا تھا صحیح اس طرح ہے، حتیٰ کہ 100 احادیث آپ نے صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ وہیں تصحیح کر کے بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ تم نے کیا پڑھا تھا اور صحیح کیا ہے۔ کمال حافظہ ہے، تائے رب ذوالجلال ہے۔ صحیح بخاری جو ہے کتاب امام بخاری کی، یہ حدیث کی دنیا میں اس کو قرآن مجید فرقان حمید کے بعد مسلم امت کے لیے اولین درجہ دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد روح زمین پر یہ کتاب جو ہے بخاری، یہ اصح ترین کتاب ہے۔ اس بخاری شریف کے لکھنے کا سبب کیا بنا؟ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد اسحاق بن نے مجھے کہا، فرمایا کہ کاش آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر مشتمل ایک مختصر کتاب تصنیف کر دیتے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ میرا یہاں سے قصد اور ارادہ بنا، تو میں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ صحیح بخاری ہر کتاب کی جو ممتاز ہوتی ہے دیگر کتب سے، اس کے ممتاز ہونے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کو اگر دیگر تمام حدیث کی کتب، حتیٰ کہ موطا امام مالک پر بھی ترجیح دی گئی ہے، تو کچھ اوصاف ہیں جس کی بنا پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں امام بخاری اس کتاب میں صرف حدیث تک محدود نہیں رہے، بلکہ فقہ و احکام فقہ، سیر، مغازی، تفسیر، وجدانیات، روحانیات، اخلاق، آداب، مختلف شعبوں پر عنوان باندھ باندھ کر، ابواب بنا بنا کر جو ہے وہ احادیث لائے۔ یہ ایک امتیاز ہے بخاری شریف کا دیگر کتب سے۔ اور دوسری بات کہ ان احادیث کی صحت با کمال اور آپ کی شرائط با کمال، حتیٰ کہ امام مسلم سے بھی جو ہے نا آپ نے کڑی شرائط لگائیں، اور متصل السند ہونے کے لیے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، متصل السند ہونے کے لیے امام بخاری نے لقاء بھی شرط رکھی ہے اور ہم اثر ہونا بھی شرط رکھی ہے۔ امام مسلم صرف ہم اثر ہونا شرط رکھتے ہیں، لگاتے ہیں، جبکہ امام بخاری جو ہے وہ متصل السند ہونا، لقاء بھی شرط بتاتے ہیں اور ہم اثر ہونا بھی شرط بتاتے ہیں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں ما کتبت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس بخاری شریف کی حدیث لکھتا تھا تو میں کیا کرتا تھا، اس حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، تب جا کے یہ حدیث میں کوئی بھی حدیث بخاری شریف کی وہ لکھتا تھا۔ تو اس طرح کر کے امام بخاری نے بخاری شریف کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں نے اسے تعریف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا کہ مجھے جب ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا تب میں نے اس کو اپنی کتاب میں درج کیا، یعنی کہ با کمال صحت ہے اس کتاب۔ حافظ ابن الصلاح کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں تمام مسند احادیث مکررات سمیت 7275 ہیں، مقررات کو نکال کر 4000 احادیث بخاری شریف میں بچتی ہیں، جو کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، باقی بخاری شریف میں 83 روایات کتنی ہیں؟ 83 روایات کون سی ہوتی ہیں؟
ثلاثی روایات وہ ہوتی ہیں جن میں محدث اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 لوگوں کا واسطہ ہو، 3 لوگوں کا واسطہ۔ امام بخاری 22 احادیث لائے ہیں، 22 احادیث بخاری شریف میں جو ثلاثی ہیں، اور حدیث ثلاثی ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ امام بخاری اور حضور کے درمیان صرف 3 واسطوں کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے اور بھی دیگر بہت ساری کتب لکھی جن میں الادب المفرد، تاریخ الکبیر، تاریخ الاوسط، تاریخ الصغیر، اس کے بعد التفسیر الکبیر، کتاب الضعفاء وغیرہ وغیرہ، کئی کتب امام بخاری کی جو ہے وہ مشہور ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کے متعلق کہ امت کا صحیح بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کی صحت پر قطعی اجماع ہو چکا ہے، اور تمام کتب احادیث میں صحیح بخاری سب سے افضل ہے۔ یہ تھا آج کا مختصر درس امام بخاری اور بخاری شریف کے متعلق۔ اسی طرح ایک ایک کتاب کا ہم تعارف اور محدث کا تعارف کراتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔